خانہ کعبہ شریف کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں، اس کے بغیر آپ کو طواف اور سعی کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے، خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے اندر۔ اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے، یعنی حرمت والی جگہ ہے، وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا تعارف سن لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے، مستطیل ہے، اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے، لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف۔ اگر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف، مشرق کی طرف ہے، اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف، اس کا جو یہ والا کارنر ہے، اس کارنر پہ ہے حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، اس کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبے کا دروازہ ہے، اور یہ کونا تو ہو گیا حجر اسود والا، یہ جو دوسرا کونا ہے ریکٹینگل کا، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، یعنی یہ جو کونا ہے عراق کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائیگنلی اپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی، یہ کارنر یمن کی طرف ہے، اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اور حجر اسود کے ڈائیگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، یہ کارنر شام کی طرف ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں حتیم، اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے، تو ان کا مال ختم ہو گیا، تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا